الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزعج الضعيف ويردف ويدعو لهم رواہ ابو داؤد صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران پیچھے رہتے تھے تو کمزور کو لے آتے تھے اور پیچھے بٹھا لیتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر کا ایک طریقہ کار ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سفر فرماتے، چاہے وہ جہاد کا ہوتا چاہے ویسے کسی اور جگہ کا ہوتا، تو آپ سارے جو مسافر ہیں ان کے پیچھے پیچھے رہتے، ان کو آگے رکھتے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب بھیڑیں ہیں، تو پیچھے سے ہمیں ہانکتے ہیں کہ کہیں غلط رستے پہ نہ ڈال جائے۔ دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں یہ غلط قدم نہ اٹھا جائے۔ تو ویسے تو پیچھے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آئے جلدی تو دیر ہوگی، پیچھے صف میں آئے تو سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، زور سے پھر کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو نہ جانے کون تھے، تو جب سلام پھیرا تو کہا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو انہوں نے سمجھا شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ تو اتنی زور سے کہہ دیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا جی میں نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ جب کوئی سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہتا ہے، تو جب تم نے کہے ہیں تو 12 فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے کہ یہ کلمات لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ اس کا مطلب ہے پیچھے سے آپ کو آواز بھی آ جاتی ہے، دور سے بھی۔ پھر ایک دفعہ آپ نے نالین مبارک اتار دی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے جماعت، یہ بھی حدیث ہی ہے کہ یا رسول اللہ نالین مبارک اتار دیں، تو آپ نے دوران نماز اتار کے سائڈ پہ کر دی بائیں طرف، پیچھے صحابہ نے بھی اتار دی۔ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں سب نے اتاری، پوچھا تم نے کیوں اتاری؟ کہا جی آپ نے اتاری تو آپ نے خدا میں اتاری۔ کہا مجھے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا تھا، تمہیں کس نے فرمایا تھا؟ کہا جی آپ کا عمل اور فعل دیکھو۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، تو یہاں چونکہ سفر کی بات ہے تو آپ پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ ویسے تو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بڑی حکمتیں ہیں، تو ظاہراً حکمتیں تو یہی ہیں کہ بعض مسافر کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، صحرائی سفر ہے یا جنگل کا ہے یا کہیں کا بھی ہے،
وہ کمزوری کی وجہ سے لشکر کے جب پیچھے رہ جاتا یا پھر اس کی کوئی چیز رہ جاتی، گر جاتی، کھو جاتی، بھول جاتی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ خود اٹھا کے تشریف لاتے، اس کے علاوہ پھر اس کو دیتے بھی کس کی ہے چیز، یا مسافر کو اٹھا کے لاتے جیسا کہ حدیث سے پکڑ کے لاتے، پھر اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے کہ بیچارہ چل نہیں سکتا، یا جہاد میں بھی ایسے ہوتا کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی، تمام صحابہ کو سامنے رکھ کر ان کے لیے پھر دعائے خیر فرماتے تھے۔ ایک تو یہ بھی حکمت ہے کہ سب سامنے ہیں، تو یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، ان کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، تیرے اذن سے ان پہ کرم فرما، ان پہ فضل فرما، انہیں فتح دے، انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے جس مقصد کے لیے یہ گھر سے نکلے ہیں۔ تو اس میں بے شمار حدیث میں حکمتیں ہیں آپ کے پیچھے رہنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کریم آقا ہے نا، رحیم آقا ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ فلاں کی فلاں پشت پناہی کر رہا ہے، یہ عام بات مشہور ہے، یار یہ کیا مسئلہ ہے اس کا، یہ فلاں اس کی پشت پناہی کرتا ہے اس لیے یہ کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پشت پناہی کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، ہمیں سیدھے راستے پر اہدنا الصراط المستقیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن رکھتے ہیں۔ بس یہی عقیدہ بٹھائیے، اور یہ تا قیامت تک ہے، تا قیامت تک ہے، یہ کوئی یہاں تک نہیں ہے کہ بھئی یہیں تک ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزاریے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی عطا فرمائے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں شفاعت بھی کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔